سورۃ البینۃ مدنیۃ۔ اس سورت کا نام سورۃ البینہ ہے۔ پہلی آیت میں لفظ آیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اسی لفظ کو پوری سورت کا نام قرار دیا گیا۔ مدنیتن، یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جبکہ بعض دوسرے مفسرین کی رائے ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ تو الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ لم یکن کا اسم ہے، منفکین یہ لم یکن کی خبر ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب کفر کرنے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں، مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، یہ لفظ عام ہے۔ اس میں ہر وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کا انکار کر دیا ہو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار کر دیا ہو، اللہ رب العزت کے نبیوں کا، ان کی لائی ہوئی کتابوں کا انکار کر دیا ہو، وہ سب کافر کہلاتے ہیں۔ آگے الذین کفروا جو عام تھا اس کا بیان آیا من کے ذریعے سے، من اہل الکتاب، جیسے اہل کتاب۔ اہل کتاب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی سابقہ آسمانی کتاب دی گئی تھی، جیسے یہود، نصارہ۔ والمشرکین، مشرکین بھی عام ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک کرنے والا یہ مشرک کہلاتا ہے۔ منفکین، منفکین منتہین، باز آنے والے نہیں تھے۔ حتی تأتیہم البینہ، البینہ یہ بان یبینو سے ہے، اس کا ترجمہ ظاہر ہونا، تو کہا جاتا ہے دلیل بین، واضح دلیل، حجت بینۃ، واضح اور روشن حجت اور دلیل۔ تو ترجمہ ہوگا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین جیسے اہل کتاب اور مشرک، منفکین باز آنے والے نہیں تھے، ان کو ہوش آنے والا نہیں تھا اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل آ جائے۔ اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے نوازا گیا تو اس وقت پوری دنیا کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دنیا کا چپا چپا غلط عقائد، کفر، شرک، ظلم و زیادتی سے بھرا ہوا تھا۔ دنیا کا کوئی خطہ اور کوئی ملک ایسا نہیں تھا کہ جو گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا نہ ہو۔ سابقہ آسمانی کتابیں اور رسول جو اللہ نے بھیجے تھے وہ گزر چکے تھے، اور ان کی جو کتابیں بچی تھی اس میں تحریف کر دی تھی اور ان کی اصل شکل کو مسخ کر دیا تھا۔ تو اب یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب ہوں، یہ مشرک ہوں، یہ دوسرے قسم کے کافر اور مشرک ہوں، وہ اپنے غلط عقائد سے قطعاً رکنے والے نہیں تھے، باز آنے والے نہیں تھے، الا یہ کہ ان کے پاس کوئی ایسی روشن اور واضح دلیل آ جائے جو ان کو یہ سمجھا سکے کہ تمہارا طریقہ اور تمہاری سوچ اور تمہارے عقائد غلط ہیں۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے
اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جو روشن اور واضح دلیل تھی ان کے غلط عقائد کو، غلط طریقوں کو اور ان کی خرافات کو بتلانے کے لیے اور ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ طریقہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ لم یکن الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جیسے اہل کتاب اور مشرکین، منفکین، باز آنے والے نہیں تھے، منتہین عما ہم فیہ، یعنی رکنے والے نہیں تھے ان باتوں سے کہ جن میں وہ مبتلا تھے، حتی تأتیہم البینہ، تا آ کے آ جائے ان کے پاس واضح اور روشن دلیل۔ واضح اور روشن دلیل سے مراد کیا ہے؟ رسول من اللہ، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرتا، جو ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے، صحفا مطہرتا، پاکیزہ صحیفے۔ صحف صحیفتن کی جمع ہے اور صحیفہ لکھے ہوئے نوشتے کو کہتے ہیں۔ پاکیزہ صحیفے ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ فیہا کتب قیمہ، کتب کتاب کی جمع، اس کا ترجمہ کتاب نوشتہ، اور اس کا ایک ترجمہ احکام اور مضمون کا بھی ہوتا ہے۔ ان پاکیزہ صحیفوں میں سیدھے اور راستی پر مبنی مضامین ہوں، ایسے مضامین ہوں کہ جن میں کوئی کجی نہ ہو، ایسے مضامین ہوں کہ جن کا اسلوب بالکل سادہ ہو۔ تو یہاں قرآن کریم کو صحف مطہرہ کہا۔ اس سے پہلے سورہ عبس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، کیونکہ قرآن کریم لوح محفوظ میں صحیفوں کی شکل میں لکھا ہوا ہے اور درج ہے۔ رسول من اللہ، یعنی اللہ کا کوئی رسول یا ایک رسول جو یتلو، ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے، صحفا مطہرتن، پاکیزہ صحیفے، فیہا کتب قیمۃ، جن میں حق پر مبنی مضامین ہوں، احکام ہوں۔ قیم، یہ قرآن کریم کی صفت ایک جگہ اور ذکر کی گئی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، کہ اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب اتاری کہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے، راستی پر مبنی ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کا حال بیان کیا کہ اہل کتاب کی حالت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف اس قرآن سے پہلے اور اس نبی سے پہلے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے، ان پر اللہ نے کتابیں اتاری تھی، صحیفے نازل کیے تھے، لیکن ان لوگوں نے ان نبیوں کے جانے کے بعد ان میں تحریف کر دی اور اپنی مرضی کے مطابق جو احکام تھے ان کو باقی رکھا، اور جو اپنی مرضی کے خلاف تھے ان کو ختم کر دیا، اور یا اس میں اپنے مرضی کے مطابق احکامات درج کر دیے۔ انہوں نے ان کتابوں کی اور صحیفوں کی حالت مسخ کر دی تھی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے کہا کہ تم لوگ بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ جو اپنی مرضی کے مطابق ہوا اس کو رکھ لیا، اور جو اپنی مرضی کے خلاف ہوا اس کو نکال دیا۔ تو اہل کتاب کی یہ حالت اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی شریعت کے ساتھ، اپنی کتابوں کے ساتھ یہ بدتمیزی کی تھی اور ان کا یہ حال کیا تھا۔ وما تفرق الذین، تفرق یتفرق تفرقا، اختلاف کرنا، فرقوں میں بٹ جانا، اور اہل کتاب فرقوں میں نہیں بٹے تھے مگر مگر من بعد ما جاءتهم البینہ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی تھی۔ البینہ ہم نے بتایا کہ ہر ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جو واضح اور روشن ہو۔ اللہ نے ان کی طرف جو احکامات اور کتابیں بھیجی تھیں وہ بھی واضح تھی اور روشن تھی۔ تو واضح اور روشن دلیلیں پہنچنے کے بعد، جاننے کے بعد، پڑھنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور ان کو مسخ کر دیا۔ اور البینہ سے مراد اگر قرآن کریم ہی لیا جائے
جیسے کہ اوپر والی آیت میں آیا تھا کہ حتیٰ تأتیہم البینہ صحفا مطہرہ، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تمام قومیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہودی بھی انتظار میں تھے، عیسائی بھی انتظار میں تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اس کی صفات ایسی ہوں گی، وہ ایسا کرے گا، یہ کرے گا۔ تو سارے اوصاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی کتابوں میں درج تھے، اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب اہل کتاب یہود و نصارہ کی کافروں سے، مشرکین سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ نبی آخر الزمان کا واسطہ دے کر اللہ سے فتح کا سوال کرتے تھے، فتح مانگتے تھے کہ اللہ جو نبی آنے والا ہے اس کا واسطہ تو ہمیں ان پر غلبہ دے اور فتح دے۔ اسی طریقے سے مشرکین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کہیں نہ کہیں منتظر تھے۔ قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے پارہ نمبر 22 میں کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ جب مشرکین یہود و نصارہ کو دیکھتے تھے کہ انہوں نے اپنی تمام سابقہ کتابوں کو مسخ کر دیا ہے تو ان کو کہتے تھے کہ تم کیسے نبی کو ماننے والے ہو، تم کیسے اپنے نبی کی بات اور ان کی کتابوں کو فالو کرتے ہو، تم نے تو ان کو ختم کر دیا۔ ارے اگر اللہ نے ہمارے پاس کوئی نبی بھیجا تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ نبی کو کیسے مانتے ہیں۔ لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم، کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نبی کو فالو کرنے والے اور راہ راست پر ہم ہی لوگ ہوں گے۔ لیکن اللہ کہتا ہے فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، جب اللہ نے ان کے پاس نبی بھیج دیا، ڈرانے والا بھیج دیا، تو اب اس کو مانتے نہیں ہیں، نبی سے مخالفت کرتے ہیں، ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ اور یہود و نصارہ نے جس نبی آخر الزمان کے وہ منتظر تھے، نبی کے آنے کے بعد نبی سے مخالفت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ نبی ہماری قوم میں آئے گا۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ نبی ہماری قوم میں یہودیوں میں آئے گا، عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ نبی ہماری قوم میں یعنی عیسائیوں میں آئے گا۔ لیکن اتفاق سے وہ نبی اللہ نے مکہ میں بھیجا۔ جو یہود مکہ والے نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اس لیے ان کو قومی امیت اور قومی تعصب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے مانے ہوا، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ نبی آخری نبی ہیں، یہی اللہ کے نبی ہیں کہ جن کی ہماری کتابوں میں بشارت دی گئی ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب اللہ نے ان کی طرف نبی بھیج دیا تو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی بالکل مانتے اور جانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں، علامات سے آپ کی پہچان لیا تھا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ وجہ قومی حمیت۔ اور مشرکین کی بڑی حماقت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کی قوم میں نبی بھیجا، لیکن انہوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے اس نبی کا انکار کر دیا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ۔ تو ترجمہ ملاحظہ فرمائیے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب فرقوں میں نہیں بٹے تھے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ آ گئی تھی ان کے پاس واضح اور روشن دلیل۔ وما امروا، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا۔ سابقہ کتابوں میں، ان کی کتابوں میں اللہ رب العزت نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ الا لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو، عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر کے، عبادت اللہ کی کریں خالص نیت کے ساتھ، حنفاء، یکسو ہو کر، تمام باطل عقائد کو چھوڑ کے، باطل مذاہب کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کی طرف یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، القیمہ کا موصوف محذوف ہے، یا تو اس کا موصوف ہے الکتب القیمہ،
قیمہ کا ترجمہ راستی، مستقیم، سیدھا، سیدھے مضامین والا طریقہ ہے، اور یہی سیدھے مضامین والا طریقہ ہے، سیدھے احکام والا طریقہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے القیمہ سے پہلے الملہ محذوف مانا ہے، ترجمہ ہوگا اور یہ راستی والی قوم کا طریقہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ذالک دین القیمہ، اس سے مراد وہ احکام بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں دیے تھے، اور اس سے مراد وہ احکام بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نازل فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت ان دونوں قسم کے لوگوں کا انجام بتلاتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، مشرک ہوں، اور مشرکین کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، ان تمام مشرکین اور کافر اہل کتاب کا انجام اللہ رب العزت بتلاتے ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین یعنی کافر چاہے اہل کتاب میں ہوں یا مشرک ہوں، فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، اولئک ہم شر البریہ، اور یہی لوگ شر البریہ ہیں۔ البریہ کا ترجمہ مخلوق، انام، مخلوق میں سب سے بدتر یہ لوگ ہیں، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جانوروں کو تو اللہ نے عقل نہیں دی تھی، اس لیے جتنی عقل ان کو دی اس کے حساب سے وہ کام کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ انسان ان کی تسبیح و تحمید کو سمجھ نہ پاتے ہوں، لیکن انسان کو تو اللہ نے عقل دی تھی جس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو فرق کر سکتا تھا، لیکن اس نے عقل کا استعمال نہیں کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جن چیزوں کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا، بنایا تھا، ان کی عبادت کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حد تو یہ ہے کہ جب انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور وہ عقل سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ گوبر تک کی پوجا کرنے لگتا ہے، جانوروں تک کی، سانپ بچھو تک کی، چیونٹی تک کی، پانی تک کی بھی عبادت کرنے لگتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، چاہے وہ اہل کتاب تھے، نبی علیہ السلام کے اوصاف دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، یا وہ مشرک تھے، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اسلام میں داخل ہو گئے تھے، وہ ایمان والے تھے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ خیر البریہ ہیں، مخلوق میں سب سے بہتر یہ لوگ ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ جزاؤہم، ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ ان کا بدلہ ہوگا جنات عدن، عدن کا ترجمہ دائمی، ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتها الانہار، کے جاری ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں، یہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ رب العزت ان کو رہنے کے لیے ایسے محل دے گا کہ جو انتہائی پرسکون ہوں گے، دل فریب ہوں گے، باغات میں اور گارڈنز میں رہیں گے جن میں بیچ بیچ میں پانی کی نہریں اور ندیاں بہہ رہی ہوں گی، اور ہر قسم کے پھل ان کو ملیں گے، اور جو یہ چاہیں گے وہ اللہ رب العزت ان کو مہیا فرمائے گا۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جس چیز کو بھی دل چاہے گا وہ ان کو ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ان کو وہ سب کچھ ملے گا کہ جو یہ منگوائیں گے۔ خدمت کے لیے اللہ رب العزت ان کو حشم و خدم عطا فرمائیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ رب العزت جنتیوں سے خطاب فرمائے گا کہ کیا تم لوگ راضی ہو گئے؟ جنتی لوگ کہیں گے کہ جی ہاں ہم راضی ہو گئے۔ اب راضی نہ ہونے کے لیے کیا چیز بچی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اپنی رضا عطا کر دی ہے، یعنی آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سب نعمتیں کسے ملیں گی؟ ذالک، اس کو ملیں گی کہ جو اپنے رب سے ڈرا ہوگا، لمن خشی ربہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔